میرے پیش خدمت ہے زاویہ سے ایک اقتباس۔ شاخ صاحب کہتے ہیں، آج سے ٹھیک 22 برس پہلے میں اپنی مسجد کی 4 دیواری سے عید پڑھ کے نکل رہا تھا اور ہم لوگوں سے مل رہے تھے۔ جب آپ عید کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، دوسرے نمازیوں سے گلے ملتے ہیں اور ایک خاص انداز کا معانقہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سر ادھر، ایک دفعہ ادھر کرتے ہیں۔ تو یہ کرتے کراتے جب ہم باہر نکلے، بہت سارے پرانے دوست ملے، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ ہم اپنے دوستوں کو تو ملتے ہیں جن کو جانتے ہیں اور جو اس مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے دوست نہیں ہوتے، لیکن ان کا ہماری ذات کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے احسان ضرور ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں، اس علاقے کا جو تھانے دار ہے، جو رات کو سیٹی بجانے والے سپاہی بھیجتا ہے، جو بائیسیکل پر گشت کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ مجھے ان کے ساتھ بھی جا کر عید ملنی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں اور آپ اس کے لیے اتنی ساری کوششیں اور کھیچل کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا تھانہ کہاں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ای بلاک میں۔ تو میں گاڑی لے کر وہاں گیا کہ ان سے ملوں۔ جب میں گیا تو اس تھانے میں ہوک عالم تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی نماز ادا کرنے کے لیے جا چکے تھے، جوانوں کو چھٹی دی گئی تھی۔ تھانے دار صاحب، ایس ایچ او صاحب اپنی پرانی وضع کی میلی سلوٹوں سے بھری وردی پہن کر اور یہاں انگلی میں پھنسا کے سگریٹ اور چٹکی بجا کر گل جھاڑنے کے لیے کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤں میز کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور وہاں تھا کوئی نہیں۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے کہا جناب اجازت ہے؟ کہنے لگے فرمائیے جناب اعلیٰ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا جی حکم۔ انہوں نے پاؤں نیچے اتار دیے میز سے اور بیٹھ گئے۔ تھانے والے جناب علی یا جناب اعلیٰ کہہ کر بلاتے ہیں، ان کا ایک انداز ہے۔ تو کہنے لگے جناب علی کیا کام ہے؟ میں نے کہا کوئی کام نہیں، میں تو ایسے ہی آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی تھانے میں آئے اور اس کو کوئی کام نہ ہو؟ میں نے کہا نہیں، آج میں اس غرض سے نہیں آیا۔ آپ ایس ایچ او ہیں؟ کہنے لگا جی میں ایس ایچ او ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے عید ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بڑے حیران سے ہوئے اور کہنے لگے بڑی مہربانی، وعلیکم عید مبارک۔ میں نے کہا دیکھیے تھانے دار صاحب، وعلیکم عید مبارک ایسے تو نہیں ہو جاتی، آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا اور پھر میرے ساتھ عید ملنی پڑے گی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا عید ملنے کا، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے گستاخی کرتے ہوئے ان کے کندھوں سے پکڑ کر جہاں ان کے سٹارز لگے ہوتے تھے ان کو اوپر اٹھایا تو کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے میں نے ان کو ایک جپھی ڈالی تو وہ ذرا سا گھبرائے۔ جب میں نے دوسری طرف سر کر کے معانقہ کیا جو انداز ہوتا ہے تو انہوں نے اتنی زور سے رونا شروع کر دیا، کر کے کہ میں ڈر گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بہت اونچی آواز میں، اتنا بڑا تھانے دار، بھاری بھرکم جسم کا آدمی اونچی آواز میں رونے لگا تو میں بالکل لرزہ براندام ہو گیا۔ تو وہ جو تیسرا معانقہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکا کیونکہ میں گھبرایا ہوا تھا۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا جناب علی اگر آپ سچے آدمی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 19 برس کی سروس میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی شخص مجھے عید ملنے آیا ہے، کسی نے آ کر مجھے جپھی ڈالی ہے، ورنہ میں اور میری ساری کام جو ہے تھانے کی اچھوت ہے۔ ہم چنڈال ہیں، ہم چور ہیں، ہم کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ 19 برس کی سروس میں آج پہلی مرتبہ مجھے آپ نے انسان سمجھا ہے۔ اگر آپ، میں نے کہا بالکل، میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں اور آپ جیسا کوئی انسان ہے بھی نہیں۔ لوگوں نے ہمارے درمیان بہت بڑا خلا
بہت بڑی خلیج پیدا کر دی ہے۔ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے، ہم لوگوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ غلطی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملیں، لیکن ہمارے اوپر ایک شرمندگی کی چادر تنی ہوئی ہے کہ ہم مل نہیں سکتے۔ آپ لوگ چونکہ بڑے لوگ ہیں اس لیے آپ ہمارے قریب نہیں آتے۔ تو پھر بار بار مجھ سے پوچھتے کہ آپ سچ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا میں سچ مچ آپ سے ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں مسجد سے نکلا ہوں، ابھی میں گھر نہیں گیا، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر کہنے لگا آپ بیٹھے میرے ساتھ چائے پئیں۔ میں نے کہا میں ضرور پیوں گا اور ضرور چائے پیوں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔